السلام علیکم دوستو عید الاضحیٰ میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج کا بہت ہی بڑا دن ہے، بڑا اچھا موسم ہے۔ اسلام آباد میں تو خاص طور پہ ہوا بھی چل رہی ہے، دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے اور لوگ قربانی کر رہے ہیں۔ میری طرف سے آپ کو قربانی کی عید بہت بہت مبارک ہو۔ دوستو اس عید کے موقع پر میں آپ کو 3-4 میسج دینا چاہتا ہوں۔ میرا بڑا دل کر رہا تھا، پچھلے کئی دن سے میں سوچ رہا تھا کہ یہ میسج میں کس موقع پہ آپ تک پہنچاؤں، تو اللہ نے کیا کہ عید الاضحیٰ کا موقع آیا اور مجھے ٹائم ملا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ پہلا میسج تو یہ ہے، جو عید کا یہ موقع ہے، اس میں میں اپنی خطیب صاحب کی بھی جمعے میں خطبہ سن رہا تھا، تو انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ جو قربانی کی عید ہے اس میں ہماری جو نیتیں ہونی چاہیے، جو ہماری نیت ہونی چاہیے قربانی کے متعلق، وہ یہ نہ ہو کہ ہم گوشت کھائیں گے، فریز کر لیں گے، 2 مہینے جو ہے ہم یہ گوشت کھاتے رہیں گے اور ہمیں گوشت ملتا رہے گا۔ ہماری نیت گوشت کھانے کی نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری نیت اس موقع پر یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ یہ جو قربانی ہے، اس کا جو ہے نا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، تقویٰ، ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ ہمیں اپنے دل میں جو ہے وہ تقویٰ کی نیت کر کے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، یہ سنت ابراہیمی جو ہے ہماری طرف سے وہ قبول فرمائیں اور ہمارا تقویٰ وہاں پہنچ جائے۔ اور جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اس کی ایک ایک بال کے بدلے جو ہے ہمیں وہ نیکیاں ملیں۔ بس میں بھی یہ دعا کرتا ہوں، آپ کی بھی نیت یہ ہونی چاہیے اور آپ بھی یہ دعا کریں۔ اچھا، ایک میسج تو یہ۔ دوسرا میسج، ایز اے ڈائبٹالوجسٹ، ایز اے ڈاکٹر، میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم فریز کر لیتے ہیں گوشت اور 2 مہینے 3 مہینے جو ہے ہم فروزن میٹ کھاتے ہیں، یہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیے دوستو، جب ہم فریز کرتے ہیں تو اس میں جو گوشت میں ایک کیمیکل ہوتا ہے وہ ہے مائیوگلوبن، وہ خراب ہو جاتا ہے، اور ایک تو یہ کیمیکل خراب ہو جاتا ہے تو گوشت کی جو غذائیت ہے وہ فریز کیے ہوئے گوشت سے اتنی نہیں ملتی جتنا آپ کو تازہ گوشت غذائیت فراہم کرتا ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ اس میں 2-3 ویسے تو کئی وائرسز اور بیکٹیریاز، جتنا ہم فریز زیادہ کرتے ہیں وائرسز اور بیکٹیریاز گوشت میں جو پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں فروزن میٹ میں، تو وہ آپ کو انفیکشن کا باعث بنتے ہیں، خاص طور پہ سالمونیلا، ای کولائی، جو ٹائیفائڈ اور گیسٹرونٹائٹس کا باعث بنتے ہیں۔ تو اگر آپ زیادہ فریز کریں گے، خاص طور پہ 2 مہینے سے زیادہ یا 1 مہینے سے بھی زیادہ اگر آپ گوشت کو فریز کریں گے تو آپ کو خطرہ ہوگا کسی بھی قسم کی انفیکشن کا، خاص طور پہ ٹائیفائڈ کا اور گیسٹرونٹائٹس کا۔ تو فروزن گوشت سے ذرا بچیں۔ کرنا کیا چاہیے، کیونکہ عید تو ثواب کے لیے ہے نا، ہماری نیت تو پرہیزگاری کی ہے، ہماری نیت تو یہ ہے کہ سنت ابراہیمی کا پورا ثواب ہم حاصل کریں۔ تو کیا ہونی چاہیے کہ جتنا گوشت ہے وہ آپ غریبوں میں بانٹ دیں۔ 3 حصے، مطلب اسلامی لحاظ سے جو قربانی کا گوشت ہے اس کے 3 حصے ہونے چاہیے، ایک اپنا، ایک رشتہ داروں کا اور تیسرا غریبوں کا۔ تو ہم جو اپنا حصہ ہے وہ بھی غریبوں میں شامل کریں اور اپنا گوشت جو ہے غریبوں میں بانٹ دیں۔ آپ سوچیں، کئی لوگ ایسے ہیں جن کو مہینوں 2 مہینے ان کو گوشت کی شکل دیکھنا نصیب نہیں ہوتی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوا ہے، ہم روز گوشت کھا سکتے ہیں، روز کھانا افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ اس موقع پر ہم جو اپنا حصہ بھی ہے اور غریبوں کا حصہ بھی ہے وہ غریبوں کو دیں، جو کہ کبھی ان کو گوشت ملتا نہیں ہے دیکھنے کو، تو وہ اس موقع پر گوشت کھا سکیں۔ ایک بات، رشتہ داروں کے حساب رشتہ داروں کو ضرور دیں۔ تو ایک یہ چیز، دوسرا میسیج میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ زیادہ سے زیادہ غریبوں میں تقسیم کریں، کم سے کم فریز کریں۔ خود تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، آپ روز کھا سکتے ہیں، لیکن آپ گوشت کو فریز کرنے کے بجائے غریبوں میں بانٹیں۔ یہ دوسرا میسیج۔ تیسرا بڑا امپورٹنٹ میسیج جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اس عید کے موقع پہ، اس خوشی کے موقع پہ ہمیں اپنے جو فلسطینی بھائی ہیں غزہ کے، جن پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، ان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اپنی ہر نماز میں، ہر دعا میں آپ فلسطین کے جو بہن بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بہن بھائی، ان کے لیے دعا ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ان پہ مطلب جو ظلم ہو رہا ہے اسرائیلی بربریت کی شکل میں ان کے اوپر، ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو یہ امتحان میں جو وہ ڈلے میں، ان کو ان سے نکالے، ان کا ظلم ختم ہو، ان کو آزادی ملے اور وہ واپس نارمل لائف کی طرف آئیں۔ تو ہمیں ہر نماز میں جو ہے نا فلسطین کے لیے ضرور دعا مانگنی چاہیے۔ تو یہ دوسرا بڑا امپورٹنٹ میسیج جو اس موقع میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ تیسرا جو پیغام میں آپ کو اس موقع پہ دینا چاہ رہا تھا جو یہ ہے، اور پچھلے کچھ دنوں ایسے واقعات بھی ہوئے، میں اب نام نہیں لینا چاہوں گا کسی واقعے کا، بہت سارے واقعات پاکستان میں جو اس قسم کے ظلم اور بربریت کے جو واقعات ہیں وہ اب بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔
لڑکیوں کو مارا جا رہا ہے، خواتین کی بے عزتی کی جا رہی ہے، ان کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ دیکھیے دوستو، اس موقع پہ میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا نہیں کر رہا، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا۔ دیکھیے دوستو، اپنے بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں۔ جو ہمارے بچے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ موبائل پہ کیا دیکھ رہے ہیں، ان کی جو صحبت ہے، جو ان کے دوست ہیں وہ کون سے ہیں۔ آپ ان کے دوستوں سے ملیں، ان کے دوستوں کے والدین سے تعلقات قائم کریں، ان کے گھروں پہ جائیں، پتہ چلے کہ جو آپ کے بیٹے کے اور بیٹیوں کے جو فرینڈز ہیں وہ کس قسم کے ہیں، ان کے خیالات کیا ہیں، ان کے والدین کیا کرتے ہیں، ان کے والدین کے خیالات کیا ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ اپنے بچوں کی جو ہے وہ تربیت کو اچھا کر سکیں گے۔ دوسرا یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا بچہ یا بچی کسی غلط راستے پہ چل رہا ہے، اس کے خیالات میں کوئی چینج آ رہی ہے، یا وہ سوشل میڈیا پہ کسی غلط قسم کے گروپ میں یا کسی خاص قسم کی صحبت میں انوالو ہو رہا ہے، تو آپ کو ٹائملی پتہ چلا جائے گا۔ آپ وہاں پہ چیک رکھیں اور اس کو واپس کان پکڑ کے اچھی زندگی کی طرف لے کے جائیں۔ دیکھیے دوستو، سوشل میڈیا بہت اچھا ہے، بڑے فائدے ہیں۔ میں خود سوشل میڈیا کا بہت بڑا فالوور ہوں، اور اس کو میں سکھاتا بھی ہوں اور کرتا بھی ہوں پریکٹس، لیکن اس کے اپنے نقصانات بھی ہیں۔ خاص طور پہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، ہمارے بچے ہیں، آپ کو ان پہ نظر رکھنی چاہیے۔ سوشل میڈیا ان کو سکھائیں، ضرور ان کو پریکٹس کروائیں، لیکن چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ آپ نظر رکھیں کہ کس قسم کا گروپ میں وہ شامل ہیں، ان کے کیا میسیجز ہیں، ان کے خیالات کیا ہیں، ان کی تربیت کس طرف جا رہی ہے۔ اس سے آپ جو ہے نا ان کی جو ہے وہ صحیح پریکٹس کر سکتے ہیں، ان کو غلط راستے پہ جانے سے روک سکتے ہیں۔ اگر یہاں اپنے بچوں کی تربیت نہ کی، ان کو اسلامی اصول نہ سکھائے، غلط صحیح کی پہچان نہ سکھائی، تو ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر وہ ظالم بنے، اس قسم کے کرائم میں انوالو ہوں، تو وہ قصوروار نہیں ہوں گے، آپ ہوں گے۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کی خاص تربیت آپ نے کرنی۔ آخری میسیج میں آپ کو ایک اور دینا چاہوں گا اس موقع پہ، کہ اپنے جو ہے وہ جو رشتہ دار ہیں جن سے آپ ناراض ہیں، جن سے آپ کبھی لڑ چکے ہیں یا ان سے بولتے نہیں ہیں، نہ ٹیلی فون آ رہا ہے، نہ بات چیت ہو رہی ہے، ان کو کال کریں، ان کے لیے گوشت بھجوائیں اور ان کے لیے تحائف بھجوائیں، اور ان سے صلح کریں اس موقع پہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔